اگر آپ حکم الہی کے مطابق اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی طرف رخ کر کے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ عبادت گزار بندے ہیں. اور اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، دنیا کو منزل سمجھ لیا، دنیا کے دھوکے میں آ گئے اور اس کے بعد آپ کچھ دین کے کام کر رہے ہیں تو وہ فضول ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ضبط ہو جائیں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ بندگی رب آخر کیوں؟ دیکھیں، بہت اہم سوال ہے. بندگی نام تو ہم نے سنا ہے، لیکن ہم بندگی کا مطلب نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں. یہ بات بھی میں کبھی آپ نے زندگی میں، جتنے بھی آپ کی زندگی ہے، کبھی آپ نے حقیقت میں سنجیدہ ہو کے سوچا ہے کہ بندگی کا مطلب کیا ہے اور یہ کیوں کی جاتی ہے، کیوں ضروری ہے؟ بہرحال ہم تو دین سے متعلق ہر چیز سے بے خبر ہیں، اور چونکہ وہ ہماری ضرورت نہیں ہے. ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے اور دنیا ہی ہمارا مسئلہ ہے. دنیا کے لیے تو ہم سوچتے ہیں اور اس پر یقین بھی کرتے ہیں، لیکن آخرت جو دنیا سے زیادہ حقیقی ہے اس کے متعلق ہم نہیں سوچتے. بہرحال بندی کے رب کی میں بات کروں. دیکھیں، عبادت کی آج ہمارے موضوعات میں بنیادی چیز جو ہے عبادت ہے. عبادت کہتے ہیں اطاعت کو، بندگی. اور بندگی کا مطلب یہ ہے، دیکھیں میں نے آپ کو تمام جو سلسلہ جو ہے تخلیق کا، اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. انسان کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، یہ آسمان سے اتارا گیا ہے. ہماری روح ربانی جو ہے وہ تو اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے، اللہ کا ایک نور ہے. ہمارا روح کا مادہ تخلیق وہی ہے جو کہ فرشتوں کا ہے. ہم کہتے ہیں نا فرشتے اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح ہماری روح ہے، وہ اللہ کے نور سے بنی ہے، اس کی اپنی ایک حقیقت ہے. لیکن اب یہ ہے کہ دنیا کے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے ڈالا ہے تاکہ یہ دنیا میں آ کے اللہ کی ملاقات کی تیاری کرے، اللہ کو منزل بنائے اور اللہ کے راستے پر چلے. اب اللہ کا راستہ کیا ہے، عبادت کا مطلب کیا ہے، تھوڑا سا آج میں اس نشست میں بات کروں گا. دیکھیں، عبادت کہتے ہیں اطاعت کو، اور انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس بات میں رکھ دی ہے کہ یہ دنیا میں آ کے اپنی مرضی کی بجائے زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے. مکمل زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی ہدایت کے مطابق گزارے. دیکھیں ہدایت کیا ہے، یہ زندگی، یہ قرآن، یہ ہدایت، یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. اسلام کیا ہے؟ دین اسلام، دین کا مطلب قانون، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، ضابطہ حیات. وہ ہم کہتے ہیں نا قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. تو یعنی آپ دنیا میں آ کے، آپ کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ دنیا میں آ کے آپ زندگی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے گزارے. لیکن اس سے پہلے آپ کو اللہ کو منزل بنانا ہوگا. زندگی اللہ کے لیے، زندگی کا رخ اللہ کی طرف کرنا ہوگا. مقصود، محبوب و مطلوب اللہ کو بنانا ہوگا، دنیا کو نہیں. کیونکہ دنیا کے اگر دھوکے کا شکار ہو گئے پھر تو آپ دنیا کے ہو گئے. لیکن نہیں، آپ کو اللہ والا ہونا ہے، اللہ والا بننا ہے. حکم ہے لیکن کونوا ربانیین، تم رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پہچان کے آپ کو اپنی منزل کو بدلنا ہوگا. دنیا کی نیت ہٹا کر، میں یہ نہیں کہنا کہ دنیا کو چھوڑ کر، نہیں، نیت بدلیں، نیت اللہ کی طرف کر لیں، اللہ کی طرف رخ کر لیں، اور زندگی پھر اللہ کی مرضی سے گزاریں.
اور اس میں خیانت نہ کریں، اپنی مرضی بیچ میں نہ ڈالیں۔ دین مکمل ہے، ہر بات کی وضاحت ہے اور ہر طریقہ موجود ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر چیز موجود ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حدود اللہ کہا ہے۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہے اور وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ دین اسلام یہ اللہ کی مرضی ہے، یعنی زندگی گزارنے کا وہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ، یہ اس کا یعنی یہ دین اسلام ہے۔ دین کہتے ہیں قانون کو، اسلام نام ہے اس قانون کا، دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، زندگی گزارنے کا طریقہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ ڈھونڈا، یعنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری کسی بھی طریقے کے متعلق، تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں قبول نہیں کروں گا اور وہ نقصان میں ہوگا۔ تو سرکشی کا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، آپ کو سر جھکانا چاہیے اللہ کے حکم کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس شخص کا طریقہ سب سے زیادہ بہتر ہے جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے۔ دوسری آیت ہے بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اور یہ اس میں مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ثابت ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ عبادت کہتے اطاعت کو، عبادت کہتے بندگی کو۔ بندگی ہر کام میں، ہر کام اللہ کے لیے۔ جب آپ کا ہر کام، دیکھیں ایک جملہ میں پورا بولتا ہوں، اگر آپ نے منزل بنا لیا اللہ کو اور رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پہ لیا اور آخرت کو پسند کیا دنیا کے مقابلے میں، یعنی اس کو ترجیح دے دی، اور کیونکہ بعض اوقات دونوں یہ فوائد ایک دوسرے کے مقابل آ جاتے ہیں، تو ہم نے آخرت کو پسند کرنا ہوگا۔ اللہ کو منزل بنا لیا، آخرت کو ترجیح بنا لی اور اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ اب آپ کو زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہوگی۔ اگر آپ حکم الہی کے مطابق اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی طرف رخ کر کے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ عبادت گزار بندے ہیں۔ اور اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، دنیا کو منزل سمجھ لیا، دنیا کے دھوکے میں آ گئے، اور اس کے بعد آپ کچھ دین کے کام کر رہے ہیں، تو وہ فضول ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ضبط ہو جائیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پہلے تو تم نیت بناؤ اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، اور مقصود دنیا کو مت بناؤ، اللہ کی رضا کو مقصد بنا کے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارو، تو پھر تمہارے لیے اجر ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف کی ہے ان لوگوں کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضا کی، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیا ہے، یعنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزار رہے ہیں، اللہ کے لیے گزار رہے ہیں۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے بندے ہیں، اور اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے اور کلمہ بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو دراصل آپ شیطان کے بندے ہیں، عبادت تاغوت کی عبادت کر رہے ہیں۔ نیکی کا اصل نیکی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہلے اپنی نیت درست کرو اور یقین کر لو اللہ پہ کہ میری منزل اللہ ہے اور میں نے اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ یہ آیت قرآنی کا میں نے ترجمہ پیش کیا ہے۔ تو بندگی رب آخر کیوں؟ مختصر جواب اس کا یہ ہے کہ اگر زندگی میں امتحان پاس کرنا ہے، زندگی کے امتحان کو، تو بندگی رب کا رویہ
اختیار کرنا ہوگا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا، اللہ کو منزل بنانا ہوگا، اللہ کی طرف رخ کرنا ہوگا، آپ زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا، دنیا کے دھوکے میں آ گئے، دنیا کی طرف رخ کر لیا اور ساری زندگی دنیا کے لیے گزار دی، دنیا کے خیال میں گزار دی، تو ناکام ترین انسان ہے اور تمام مخلوقات میں سے شریر ترین مخلوق ہیں آپ۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین لا یؤمنون، قرآن کی آیت ہے۔ شریر ترین مخلوق وہ ہے اللہ کے نزدیک جو ایمان نہیں لاتے۔ عند اللہ الذین لا یؤمنون، جو یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم آج کا مسلمان یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی میری منزل دنیا نہیں بلکہ اللہ ہے اور میرا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم